بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے سے روکنے والی یاد کا نام شرک ہے۔ اللہ کی یاد دلانے والے کی یاد میں رہنا شرک نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ مستقل مزاج انسان غم اور خوشی کے پردوں سے نکلتا ہوا حقیقت کے نور تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں نہ غم ہے نہ خوشی، بس ایک سرشاری ہے، ایک ایسی حالت کہ جہاں نہ دولت کی خواہش ہوتی ہے نہ وجود کی تسکین کی آرزو۔ یہاں انسان حسن کی بارگاہ میں اس کے نظارے میں گھرا ہوتا ہے، نہ حاصل، نہ محرومی، نہ غم، نہ خوشی، نہ آرزو، نہ شکست۔ اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اسی نے عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا اور سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کا اندر ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشوار سفر ہو اور خود ہی منزل کی شادابی بھی۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ گناہ پر دلیل ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ آیتیں تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہیں جو گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ماں باپ کے سامنے اپنی آرزو کو توڑ دو، اپنا مزاج توڑ دو، ان کا حکم مانو۔ آج ان کا حکم مانو، کل تمہاری اولاد تمہارا حکم مانے گی۔ آج گستاخی کرو گے تو کل تمہاری اولاد تمہاری گستاخ ہو جائے گی۔ یہ دنیا میں نقد بات ہوتی ہے، اس لیے ان کا کہنا مانتے چلے جاؤ، یہ عبادت ہے۔ خدا کی دہلیز پر ٹھہرنا میری ساری محرومیاں بٹھا گیا، میری زندگی کی تاریکیوں کو یہ چراغ روشن کر گیا۔ تیری رحمت کا سایہ جب بھی مجھ پر ہوا، میری دھوپ کو چھاؤں میں بدل کر رہا۔ میں سمجھتا تھا جس کو ایک درد ہے، مسلسل وہ غموں کا بادل تیری رحمت کا ایک سایہ بنا۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ جو گول گول چکر لگاتا رہتا ہے وہ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کیونکہ وہ صراط المستقیم یعنی اے رب ہم کو سیدھا راستہ دکھا اس پر عمل نہیں کرتا، اور وہی سیدھا راستہ آپ کو ہر طرح کے مسائل سے نکال سکتا ہے۔ دل اگر لوہے اور پتھر کے بنے ہوتے پھر بھی اس ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے ابتدا ہی میں پاش پاش ہو جاتے۔ چمگادڑ نما آنکھوں میں یہ طاقت کہاں کہ وہ نور آفتاب کی حقیقت کو پا سکیں۔ آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنے وقت پر رہے گا۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا، سب کو یہی نصیحت ہے، اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کا راستہ چاہیے تو ہوشیار ہو جا اور غفلت کو دور کر کے بیدار ہو جا۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کمائی اور دولت کے لالچ میں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہ کر اپنے جسموں کو تباہ کر لیتے۔ رات انسانوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ جو لوگ محبت من میں رکھ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت ہے۔ ان لوگوں میں بیٹھو جو تمہاری مدد کریں، مختلف لوگوں میں مت بیٹھو۔ نعمت کا شکر نعمت کو زیادہ بڑھاتا ہے۔ لاکھوں پھول کانٹوں سے سر ابھارتے ہیں۔ بدصورت نے آئینہ دیکھا تو آئینے پر غصہ کیا اور اپنا منہ پھیر لیا۔ خود بھی جب دوسروں کے گناہ دیکھتا ہے تو غصے میں آگ ہو جاتا ہے۔ اس تکبر کو وہ دین کی حفاظت بتاتا ہے، لیکن اپنے اندر کے بے دین نفس کو نہیں دیکھتا۔ دینی اہمیت کی آگ سے دنیا سرسبز ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہوتے ہیں اور اللہ کی مرضیوں کو اپنے اوپر غالب کر لیتے ہیں، وہی عقل اور رائے رکھنے والے لوگ ہیں۔